بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن الدین چینل میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ انم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے پاس الگ الگ ڈیفرنٹ چینلز ہیں، واٹس ایپ بھی ہیں، تو لوگ ہمیں ایک مطالبہ بہت زیادہ کر رہے ہیں جس میں مجھے ویڈیو بنانی پڑ گئی۔ وہ یہ ہے کہ لڑکے کے لیے کیا کریں، یعنی کہ بیٹا پیدا کرنے کے لیے کیا کریں۔ میں نے اس کے اوپر کچھ وظائف بھی اپلوڈ کیے تھے کچھ ٹائم پہلے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن و دین بیٹا پیدا ہونے کا وظیفہ آپ لکھ کر پڑھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، کوئی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر ایک گھر میں بیٹیاں ہو رہی ہیں یا ایک ہی گھر میں بیٹے ہو رہے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ یعنی کہ اللہ پاک نے خود فرما دیا ہے قرآن میں کہ میں جسے چاہوں دے سکتا ہوں۔ اب میڈیکل ریسرچ میں یہ بھی آیا ہے کہ لڑکے جو ہے مرد کی وجہ سے ہوتے ہیں اور لڑکیاں جو ہیں عورت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر مرد کے اسپرم کی کاؤنٹنگ کم ہو یا اس میں کمی ہو تو پھر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ریسرچ دیکھیں، میں خود ایک میڈیکل فیلڈ میں ہوں، میں بھی اس چیز کو مانتی ہوں، لیکن اس حد تک کہ جب قرآن میں بات آ جاتی ہے پھر میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ میں کہتی ہوں اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں جو چاہوں تو دوں گا، تو میں کون ہوتی ہوں یہ کہنے والی کہ اسپرم کاؤنٹ بڑھاؤ اپنے؟ میں صرف ریسرچ بیس پہ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا تو وہ زیادہ چیز بہتر ہے، وہ ہے صحیح۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو بیٹیاں ہو رہی ہیں یا بیٹے ہو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، وظیفہ کر لیں، دعا مانگ لیں، لیکن یہ آئی وی ایف اور ان چکروں میں نہ پڑیں۔ کسی ڈاکٹرز کو آپ پریشان نہ کریں، اس طرح اسے تکلیف نہ دیں کہ جی ایسی دوائی دے دو کہ میں جیسے کھاؤں مجھے بیٹا ہو جائے، تو ایسا پاسبل ہے ہی نہیں۔ آج میں آپ کو کھلے الفاظ اور چیلنج کے ساتھ بتا رہی ہوں، اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے ایسا ہے تو وہ اللہ پاک سے کوئی اجازت لے کر نہیں آیا ہے کہ میں یہ دوائی دوں گی، میں گائنیکالوجسٹ ہوں، میں یہ دوائی دوں گی تو آپ کو بیٹا ہو جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لے کر نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیزوں میں نہ پڑھیں، اپنا پیسہ برباد مت کریں، اللہ سے دعا مانگیں، وظیفہ کر سکتی ہیں، دعائیں مانگ سکتی ہیں، تہجد پڑھیں، بولیں اللہ پاک اگر میرے حق میں میرے لیے بیٹا ٹھیک ہے تو مجھے بیٹا دے، میرے حق میں میرے لیے بیٹیاں ٹھیک ہے تو مجھے بیٹیاں دے۔ پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کی زندگی کو کیسے بدلتا ہے اور اس میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ریئلٹی بتاؤں، آپ خود مانیں گے۔ اگر آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان میں کون سا ایسا فٹ پاتھ ہے یا کون سی ایسی گلی ہے جہاں پر نشئی، چرسی، ہیرونی اور پاگل لوگ نہیں پڑے ہوئے ہوتے؟ وہ سب لڑکے ہوتے ہیں، وہ آدمی ہوتے ہیں، وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ رو رہی تھی، جن کے لیے آپ دعائیں مانگ رہی تھی۔ تو یہ حال ہوتا ہے، مانگ لو۔ کیسز نوٹ کیے جاتے ہیں، کیسز آتے ہیں، بیٹے نے ماں کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، یہ لو بیٹے، لے لو آپ بیٹے۔ یہ بیٹوں نے حال کیا ہوا ہے ماں باپ کا، گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی مانگو یہ کہہ کے مانگو ہمارے لیے بہتر ہو، ہمارے بڑھاپے کے لیے بہتر ہو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں اور اس خواہش سے اب دور رہیں گے۔ بس اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے، دعا مانگیں، خواہش رکھیں، دعا مانگیں، لیکن اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یا کوئی کنفیوزنگ ہے یا میں نے کچھ غلط کہا ہو تو میری اصلاح کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کا اجر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔